السلام علیکم. تو آج کا ہمارا یہ فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے اور انشاءاللہ آج کے بعد یہ سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ چلتا رہے گا. مائی سیلف محمد ایان فیصل خان، اور آج کے جو ہمارے پہلے گیسٹ ہیں وہ ہیں احمد شہزاد. تو السلام علیکم احمد بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور آپ یہاں آئے ہیں. جزاک اللہ خیر. جو احمد بھائی ہیں بیسیکلی ایک اسلامک ٹیچر بھی آپ ان کو کہہ لیں، یوتھ موٹیویٹر بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے مسلم بیٹھک کا جو ویکلی سیشن آپ نے سٹارٹ کیا ہے، بیسیکلی اس کا پرپس کیا تھا؟ مسلم بیٹھک کا آئیڈیا آپ کے مطلب آپ کے مائنڈ میں کہاں سے آیا تھا، اور کہاں سے پھر آپ نے اس کو ویکلی سیشن کے طور پر آپ نے اس کو سٹارٹ کیا، اور پھر اب تو آپ کا یہ چل پڑا ہے اس علاقے میں. تو یہ بیسیکلی اس کا آئیڈیا تھا کیا، ایسا کنسیپٹ تھا کیا، اور یہ مسلم بیٹھک ہے کیا بیسیکلی؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. ٹھیک ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اسپیشلی جو یوتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک موٹیویٹڈ ہو کر نا ایک اچھے کام کی طرف آتے ہیں. تو پہلے تو جو ہے نا اپریسیشن ہے آپ کے لیے. ماشاءاللہ آپ نے کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. تو جہاں تک مسلم بیٹھک کی بات ہے تو اس کا جو آپ نام ہے نا بیٹھک، ٹھیک ہے، بیٹھک آپ ویسے بھی دیکھ لیں کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے نا بیٹھک سے، کہ جہاں بھی 3-4 لوگ، 2 لوگ، ایون میں اور آپ جو یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں، تو یہ اب کیا ہے، میری اور آپ کی بیٹھک ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو یہ اسی سے ہے کہ ہم بیٹھک کر رہے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ جب بیٹھک ہوگی تو اس میں ڈسکس کیا ہوگا نا. بالکل. ٹھیک ہے. جی. ہماری جو یوتھ ہے اسپیشلی، ویسے بھی ان جنرل، لیکن یوتھ جب بھی ہم لوگ بیٹھتے تھے اپنے کالج یونیورسٹی سے، اب اپنے آپ پہ اپنی زندگیوں میں ہم غور کریں نا، تو ہماری ڈسکشنز کیا ہوتی تھی؟ ٹھیک ہے، وہ پرپز لیس تھی. ٹھیک ہے. اس میں کوئی جو ہے نا وہ پرپز نہیں تھا. ٹھیک ہے. کوئی ویلیوز نہیں تھی کہ کوئی جو ہے نا کوئی ایم ہو جس کے ایم کو لے کے ہم بات کر رہے ہیں، کوئی اسپیشل کوئی پرابلم ہو، اس پرابلم کو ڈسکس کر رہے ہوں، پھر اس کے بعد اس کے سلوشنز کی طرف جائیں. یار کہ یہ مسئلے ہیں سوسائٹی میں، لیکن یہ اس کے سلوشنز بھی تو دیکھنے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو ہم فضول قسم کی باتیں کر کے، ٹھیک ہے، کبھی کیا ڈسکس کریں، کبھی کیا ڈسکس، اور اٹھ کے چلے جائیں گے، واپس دوبارہ اکٹھے ہوں گے، وہی بیٹھک دوبارہ شروع ہوگی. تو اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہی سوچتے سوچتے جب بھی ہم بیٹھتے تھے تو آخر کار ایک ایسا وقت آیا کہ ہم نا دوست وغیرہ آپس میں فرسٹریٹ ہونے لگے کہ آخر یار یہ کب تک چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. ہم دوست تو ہیں ایک دوسرے کے اور بہت اچھے دوست ہیں، لیکن آخر یہ کب تک چلے گا. ٹھیک ہے. اس لیے اپنی زندگی کو کوئی مقصد دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسی سے جو ہے ہمارا نا یہ ایک پہلی جو ہماری بیٹھک ڈیسائیڈ ہوئی نا، ٹھیک ہے، وہ ہم 4 دوست تھے، اور وہ یہ ہوئی کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. صحیح. قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن سے سلوشنز نکالنے ہیں جو ہماری ہم ارد گرد سوسائٹی میں دیکھتے ہیں نا، بالکل، پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے. ان کے سلوشنز ہم نے دیکھنے ہیں قرآن سے. پہلے ہم نے کہا ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سے چیزوں کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ فرائیڈے کا ڈے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا، اور ہم نے آور جو ہے نا ویکلی دینا ہے. زیادہ برڈن بھی نہیں کرنا اپنے آپ کو، لیکن آورلی جو ہے ہم نے فرائیڈے کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے سٹارٹ کیا، پھر آہستہ آہستہ دوست اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا برکت بالکل ڈالتے گئے، اور وہ اٹریکٹ ہوتا گیا نا. بالکل. اور وہ اس سے جو ہے وہ قافلہ ایک چل پڑا اور بڑھتا گیا وہ. تو یہاں سے جو ہے وہ ایک بیٹھک کا کنسیپٹ جو ہے وہ اس میں آیا کہ، اور اس میں پھر ہم نے قرآن کو ڈسکس کیا. پھر قرآن کو ہم نے، کیونکہ قرآن بھی اس ٹائم میں جو ہے نا ایسا تو نہیں تھا کہ ویسے مطلب ڈائریکٹ پورے کا پورا قرآن آ گیا تھا. سوسائٹی تھی، سوسائٹی میں تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا 23 سالوں میں. ٹھیک ہے. تو ایک زندہ قرآن زندہ ہے اور زندہ سوسائٹی کے لیے آیا ہے. اس ٹائم بھی جو پرابلم تھے آج بھی وہی پرابلم ہے، کیونکہ انسان تب بھی وہی تھے اور آج بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے. تو انسانوں کے جو مسائل ہیں اس قرآن سے لے کر جو کرنٹ سچویشن میں جو پرابلمز ہوتی ہیں نا، اس کے سلوشنز ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے سلوشنز نکال سکیں قرآن سے. ٹھیک ہے. تو یہ مسلم بیٹھک کا جو بیسیکلی جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ یوتھ کو، ٹھیک ہے، ان کو قرآن کی ایک بتایا جائے کہ قرآن کی ان کی زندگیوں میں ضرورت کیوں. ٹھیک ہے. دوسرا کہ ان کے انڈیویجول لیول پہ جو پرابلمز ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، اکنامک جو ہے نا وہ پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے. باقی کسی قسم کے بھی کچھ ان کے باقی کولیکٹیو جو ہمارے سوسائٹی کے جو یوتھ کے جو پرابلمز آتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ دیکھیں جو یوتھ ہے اسپیشلی ان میں انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے آج کل یوتھ میں پایا جاتا ہے. ہاں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کیوں ہے،
ٹھیک ہے، اس کے سولوشنز کہاں ہیں، ٹھیک ہے. ایک مسلمان بچے کو یا یوتھ کو یا ایون بچی کو یہ کام کیوں بڑھتا جا رہا ہے نا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ دیکھنا، سمجھنا اس چیز کو، اس کے سولوشنز تلاش کرنا. تو اس وجہ سے ہم نے یہ اس کا نام دیا ایک مسلم بیٹھک، کہ ایک مسلمان کی، اگر ون لائنر میں آپ کو دوں نا، کہ ایک مسلمان کی بیٹھک کس طرح کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ اصل میں اس کا کنسیپٹ یہ ہے. تو یہ سب کنسیپٹ وہاں سے لیا گیا ہے. جی وہاں سے. تو بیسیکلی مسلم بیٹھک آپ لوگوں کا یہ تھا کہ آپ یوتھ کو بتائیں کہ آپ نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن کے طریقے سے، قرآن کو فالو کرتے ہیں. بالکل قرآن جو ہے نا، قرآن ہماری زندگیوں میں کیوں چاہیے، اور ہماری جو بیٹھک ہے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان کی بیٹھک کس طرح کی ہونی چاہیے، اس میں کوئی پرپز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پرپز لیس ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ڈسکشن جو بھی ہوگی کسی پرپز کے تحت ہوگی، ٹھیک ہے، ریزلٹ اورینٹیڈ ہوگی، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، اس کے سولوشنز تلاش کیے جائیں گے. صرف کمپلینس نہیں کرنی کہ سوسائٹی میں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، مایوسی پھیلاؤ اور چلے جاؤ، ٹھیک ہے. مسلمان صرف مایوسی نہیں پھیلا سکتا، مسلمان کا کام ہے پرابلمز آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے سولوشنز تلاش کرنا. پرابلمس تو احمد بھائی اس معاشرے میں، سوسائٹی میں رہیں گی. اگر آپ مین حل اس کی بات کرتے ہیں تو مین حل تو یہی ہے کہ سب سے پرابلمس آپ چاہتے ہیں کہ صحیح سے ختم ہو، تو مین حل تو یہی ہے نظام بدلے، نظام کو ٹھیک کیا جائے. جی پرابلمس تو بندہ پھر کرتا رہے، جب تک نظام نہ ٹھیک ہو پرابلمس تو اس معاشرے میں رہیں گی نا. ایسا ہی ہے. تو اب آج کی سوسائٹی آپ دیکھتے ہیں، آج کی سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں سیکولرزم، لبرلزم. یوتھ کو مسلم بیٹھک کی طرف آپ کیسے لائیں گے، مائل کیسے کریں گے، جو آپ کا پرپز ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ آپ جب بھی مطلب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوگی نا جہاں آپ کو آنسر نہیں مل رہا ہو، یار کہ یہ کام ہم فرسٹریٹ ہو گئے، کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے نا سیرت کی طرف جانا ہے کہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ انہوں نے کس دور میں آئے اور کیا کام کیا اور کس طریقے سے کیا، اور صحابہ اور اہل بیت، ٹھیک ہے، یہ جن کی جو زندگیاں ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ موجود ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا دین اسلام کی طرف، ٹھیک ہے. تو ہم نے عملی نمونہ وہیں سے لینا ہے، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ ان کو کس طرح لائیں گے، ٹھیک ہے، کس طرح لائیں گے؟ ہاں کس طرح لائیں گے. تو وہ دیکھیں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا کیا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ تھا کہ جس سوسائٹی میں سوسائٹی وہ بہت خراب تھی، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی جو تھے وہ خود عملی نمونہ تھے، بہترین، ٹھیک ہے. کہ جو شخص دعوت دینے کے لیے باہر نکلا ہے نا، ایون جو جس طرح ہم لوگ ہیں، اگر ہم لوگ بچوں کو یا یوتھ کو مسلم بیٹھک کی طرف بلا رہے ہیں، تو ہمارا جو کردار ہے نا سب سے پہلے اپنا، ٹھیک ہے، وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ جب کوئی یوتھ ہماری طرف آئے تو وہ اس سے اٹریکٹ ہو، ٹھیک ہے. ان کو ہماری ذات میں وہ عمل نظر آنا چاہیے. صرف یہ نہ ہو کہ ان کو لگے یار یہ صرف زبان سے وہ بات کہہ تو رہے ہیں لیکن عمل ان کا جو ہے نا اس کے ساتھ نہیں جو ہے نا کمبائن نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، الگ الگ دونوں چیزیں ہیں. تو اس سب سے پہلے تو یہ اس چیز کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا. یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر برڈن ہے اپنا، کہ جس طرح اسلام میں کیا ہے، جیسے جیسے آپ کسی رینک اللہ تعالیٰ آپ کا اوپر کرتا ہے نا، تو اسی طرح سے اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. لوگوں کو عہدہ لینے کا شوق تو بہت ہوتا ہے، لیکن انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب میں عہدہ بڑا ہو جائے گا تو اسی کے کراس اکاؤنٹیبلٹی بھی جو ہے نا زیادہ ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اب اسی سے میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے اپنے ایک اور چیز کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ یہ کویسچن ہمارے جو ذہنوں میں 2019 میں آ گیا تھا. اچھا آ چکا تھا یہ؟ ہاں 2019 میں جی، کیونکہ 2019 میں جون میں ہم نے یہ شروع کیا یہ بیٹھک والا کنسیپٹ نا، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، اور اگست 2019 میں یہ چیز ہمارے دماغ میں آ گئی. تو ہمیں یہ لگا یار کہ کس طرح کریں گے یہ، کہ آلریڈی جو ہے مائنڈ کنٹرول پروگرام لانچ ہو چکا ہے، جو ہماری یوتھ ہے وہ باہر کی کنٹرول میں جا چکی ہے، وہ کافی مطلب ہمارے آپ غور کر رہے ہیں نا ہماری یوتھ کے ہیروز کون ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے جتنے بھی نام لیے ہیں، ٹھیک ہے، سب لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. میجورٹی ایسا بھی نہیں ہے، سارے یہ اللہ کا کرم ہے کہ بہت ساری جو یوتھ ہے وہ اس طرف جا رہی، لیکن میجورٹی جو ہے نا ابھی بھی اگر 70 to 80% دیکھا جائے تو مسلم یوتھ کی جو اٹریکشن ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ انہوں نے ایک بڑے بہترین طریقے سے نا ایک مائنڈ کنٹرول پروگرام کیا ہے کہ وہ صرف جو ہے نا پورا انہوں نے ایک نصاب ہمارے کریکولم پورا ڈیزائن کر کے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں لگایا، ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نا ایجوکیشن کی طرف بھی جائیں گے. تو 2020 میں جو ہے ہم نے اپنا ایک ادارہ جو ہے نا
ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بیسک جو ہے نا ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ پھر کرونا آیا، اس کی وجہ سے تھوڑا وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، لیکن ابھی کرنٹلی بھی اس وقت بھی جو ہے ہم اپنے کریکولم پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہم نے جو نیکسٹ سیشن ہے انشاءاللہ اس سے اس کو بوم دینا ہے اور اس کو ایک پراپر سسٹم اس کا ایک لانچ کریں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ کیونکہ ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک دم سے ہونے والا کام نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، لانگ ٹرم کام ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ نے سسٹم آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ سسٹم ایسے چینج نہیں کر سکتے کہ آپ آج اٹھیں اور کل آپ سسٹم چینج کر دیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں کہ آپ بیٹھ کے نا یہاں اپنے پولیٹیشنز کو اور کسی کو بھی جو ہے نا اپنے اداروں کو آپ برا بھلا کہہ دیں گے کہ فلاں انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ برا شخص ہے، مطلب آپ ججز کو برا کہہ دیں، وکلاء کو برا کہہ دیں، پولیٹیشنز کو برا کہہ دیں، آرمی والوں کو برا کہہ دیں، ٹھیک ہے، کسی پولیس کو برا کہہ دیں، یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہی شخص جو ان کو برا کہہ رہا ہے، کیا وہ اپنے جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے وہ وہاں پہ فیئر ہے؟ وہ مسلم کی جو ویلیو ہونی چاہیے اس کو فالو کرتا ہے؟ کیا ہم اپنا جو کاروبار کرتے ہیں اس میں سچ بولتے ہیں؟ اپنے کاروبار کو ہم سچ پہ بیس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہمیں جو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں کیا ہم ان کو پورا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں، آپ جائیں صبح فجر کی نماز ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے نا، ٹھیک ہے، کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں؟ نہیں. جب ہم نے ایک شخص نے جو ہے نا اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کہیں کہ اللہ ہم پر برکتیں اور رحمتیں نازل کر دے، یہ بے وقوفی ہے. اللہ نے قرآن میں جو ہے نا کلیئر کٹ کہا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا جو اپنے آپ کو نا برے حالات سے نکالنا چاہتے ہیں، اللہ پھر ان کو نکالتا ہے، ان کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جب تک ایک قوم خود فیصلہ نہیں کرتی نا برے حالات سے نکلنے کا، مدد بھی نہیں آتی. تو آج جو ہماری قوم، ہماری عوام، ان کے مقدر میں جو ایسے سیاستدان لکھے گئے ہیں، ایسا نظام لکھ دیا گیا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ قوم اس کے ذمہ دار خود ہے، جاگتی نہیں ہے، ان کے ضمیر مرے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں جب تک آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے بھی جب تحریک شروع کی نا، آپ یہ دیکھ لیں کہ شروع میں جو ہے جو جماعت کم لوگ تھے جتنے بھی تھے ان کی کردار سازی کی گئی، ٹھیک ہے. ایک ان کا نظریہ، ایک ان کی فکر پہ کام کیا گیا، نمبر 1 نظریہ اور فکر پہ، ہاں، ٹھیک ہے، کہ فکر ان کی پختہ ہو، ٹھیک ہے، فکر پہ کام تھا. دوسرا ان کا کردار سازی تھی. فرسٹ 13 ایئرز جو ہے نا اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی وہ صرف ان 2 چیزوں کے ارد گرد تھی. جہاد نہیں تھا، ٹھیک ہے، ریاست نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، جب تک ہجرت نہیں ہوئی اور اس کے بعد تک یہ کام بالکل نہیں تھا. ایون کوئی کسی کے اوپر ظلم بھی تھا تو اس کو کہا جاتا تھا سہ لو، برداشت کرو، ابھی ریزسٹ نہیں کرنا. کیوں کہ شروع میں بھائی جب تک آپ کی فکر پختہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا کردار پختہ نہیں ہے، اور آپ اگر نکل جائیں گے نا دعوت دینے کے لیے تو الٹا آپ نقصان کر دیں گے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جس طرح میں ہوں، ٹھیک ہے، اور ہماری مسلم بیٹھک کی ٹیم ہے، ٹھیک ہے، ہم اگر یہ باہر دعوت کا کام لے کے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جیسی یوتھ اگر ہمارے پاس آتی ہے اور ہمیں کسی غلط ایکٹیویٹی میں دیکھتی ہے تو بجائے سے کہ ہم جو ہے نا ایک اچھا کام کریں، ٹھیک ہے، الٹا ہم اسی کام کو نقصان دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، الٹا ہم اس کو جو ہے نا ڈیمیج کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو اللہ کے نام بھی لے رہے ہیں اور یہ تو غلط حرکتیں بھی کر رہے ہیں. اس لیے برڈن آ جاتا ہے اس کو جو ہے نا آپ کو رسپانسبلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب تک ایک معاشرہ خود نہیں سدھرے گا نا، ٹھیک ہے، کوئی باہر سے آگے اس کو سدھار نہیں سکتا. جب تک ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف خود نہیں دیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف کیسے گزار رہے ہیں، کیا ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں، جب تک ہم لوگ خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہم اس نظام کو اور اس کو ہم لوگ نہیں بتا سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر ایک معاشرے میں 100 بندہ ہے نا کہ 100 کا 100 ٹھیک ہو جائے گا تبھی ایسا ہوگا. نہیں، میں کہتا ہوں 100 میں سے جس دن 33 ٹھیک ہو گیا نا، ہاں ٹھیک ہے نا، 1/3 ٹھیک ہے نا، اگر وہ اتنے لوگ بھی ٹھیک ہو جائے نا، 3 میں سے 1 بندہ ٹھیک ہے صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے، انصاف پسند ہو جائے، ٹھیک ہے، سچ بولنے والا ہو جائے، اللہ کے احکامات کو فالو کرنے والا ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ اسے پتہ لگ جائے یار کہ اسلام پہ کمپرومائز نہیں کر رہا. 3 میں سے 1 شخص بھی ایسا جس دن ہو گیا جس سوسائٹی میں بھی، ٹھیک ہے، اس سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی رحمتوں کا نزول کر دے گا، وہاں اچھا لیڈر بھی آ جائے گا.
ٹھیک ہے. تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس چیز پہ کام کیا جائے کہ لوگوں کی فکر پختہ کی جائے. ٹھیک ہے, اور ان کے کردار فکر, نظریہ, اور دوسرا ان کے کردار جو ہے نا اس کو اجاگر کیا جائے. ان کی فکر میں یہ ڈالا جائے کہ اپنے کردار کو مسلمان کا جو کریکٹر ہونا چاہیے اس پہ لائیں. اچھا احمد بھائی, صحیح راستہ کیا ہے؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ ہی صرف مطلب بندہ نماز پڑھ لی, روزے رکھ لیے, زکوٰۃ دے دی, حج کر لیا, وہ اس کا اسلام پورا ہو گیا اسلام؟ بس اتنی اس کے فرض ہیں یا کچھ اور بھی مسلمان کے یا کچھ اور بھی ہیں؟ اس کے پیچھے نا ایک حدیث ہے نا جس کی وجہ سے یہ چیز کو زیادہ پرومیننٹ کیا جاتا ہے, جس میں نا کہ اللہ کے مطلب اللہ کے نبی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے نا ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. تو جو جہاں پہ وہ حدیث رپورٹ ہوئی ہے وہاں پہ یہ جو صحابی نے یہ کہا ہے کہ ہم نا ایک ٹائم آیا تھا کہ جب مدینہ میں آ گئے تو ہم اللہ کے نبی سے زیادہ کویسچنز نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم شکر کرتے تھے کہ کوئی باہر سے نا کوئی بدھو آ جائے, مطلب کوئی گاؤں والا, کوئی دیہاتی آ جائے جو جس کو اللہ کے نبی کا رتبہ نہیں پتہ نا, تو وہ ایک سوال کر دے گا آگے دھڑلے سے. کیونکہ کتنے صحابی تھے, انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں یاد, کہ ہم نے ان کی ادب کی وجہ سے نا کبھی نگاہ بار کے بھی ان کو نہیں دیکھا. اسپیشلی جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں نا فتح مکہ کے قریب, وہ کہتے ہیں ہمارے اندر اتنا رعب تھا, اللہ کے نبی کا اتنا دبدبا تھا کہ ہمیں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کے نبی کو نگاہ بار کے, اس لیے ہم ان کی اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ بتائیں کیسا تھا ہم نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ کے نبی کا ایک اپنا رعب تھا, اپنا دبدبا تھا, تو لوگ کویسچن نہیں کرتے. اسی طرح ایک محفل ایک دن ہو رہی تھی, اسی طرح وہ ایک بدھو آیا, ٹھیک ہے, دیہاتی شخص تھا. ٹھیک ہے, اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ہمارے ادھر جو شخص آیا اس نے یہ رپورٹ کیا ہے ہمیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو کیا یہ سچ ہے؟ ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بالکل سچ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر ہم یہ گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں, اور نماز ادا کریں 5 وقت, ٹھیک ہے, اور سال میں ایک بار زکوٰۃ دیں اور رمضان کے روزے رکھیں, اور جو استطاعت رکھتا ہو وہ حج کر لے, تو وہ شخص جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے, تو کیا یہ سچ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل یہ سچ ہے. تو وہ شخص اس نے کہا جی میں نے جو سنا ہے میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کام. ٹھیک, میں نے اب اتنا ہی کام کرنا ہے, مجھے جنت کا وعدہ چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت. تو وہ شخص چلا گیا. ٹھیک ہے, اب صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی پھر ہم یہ چیز رپورٹ کر دیں آگے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مطلب جنت جو ہے نا وہ تو مل جائے گی تم, لیکن اپنے لیے فردوس جاؤ, جنت الفردوس, جہاں اللہ کے نبی کا پڑوس ہے. ٹھیک ہے, جہاں اللہ کے نبی خود ہوں گے, اس کا پڑوس. جنت کے 100 درجے بتائے گئے ہیں جہاد کے, جو مطلب جہاد والوں کے لیے ہے سر 100 درجے, اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فرق ہے رہتا ہے کہ زمین اور آسمان کا جتنا ہے. یہ چیزیں ابھی ہمارے اندر نا ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی اصل میں. ٹھیک ہے, دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں نا, دنیا میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کی چاہت ہوتی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ایون جب ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں, ایون ہم یونیورسٹیز میں جب کالجز میں جاتے ہیں, یونیورسٹی ہمیں بہترین چاہیے. جاب میں جا رہے ہیں تو جاب بہترین چاہیے, بزنس کر رہے ہیں بزنس میں بہترین چاہیے, شادی کرنے جا رہے ہیں شادی میں ہمیں بہترین چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جب دین کی طرف آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں 33 مارکس مل جائیں تو کس طرح پاس ہو جائیں اور آگے چلے جائیں. ہم کیوں نہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں. دیکھیں جو مشنریز ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, جو اللہ کے مشن کو لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, فردوس پھر ان کے لیے. یہاں پہ تو پھر کٹ لگے گا نا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک عام جنتی ہوگا, ٹھیک ہے, جنتی ظاہری بات اس کی بھی اپنی شان ہے, لیکن جو ڈفرنس تو ہوگا پھر کہ جو فردوس والی جنت میں ہوں گے اور جو نیچے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اس کا ڈفرنس تو ہوگا. اس کی جو ہے نا وہ فیسینیشن جو ہے نا وہ رہنی چاہیے ہمارے اندر. ٹھیک ہے, تو جو آپ نے کویسچن کیا ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہ اگر یہ اتنی چیزیں بہت ہیں تو آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ ایک یونیورسٹی میں چلے جائیں, جس طرح کام سیٹس ہے, یہاں ایڈمیشن لینے چلے جائیں, آپ ویسے جا کے اس کی کلاس میں بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. کیا ہوگا اس سے پہلے؟ اس کا پروسیس ہے, آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا, لسٹ میں آپ کا نام آئے گا, میرٹ پہ آپ آئیں گے, آپ کو داخلہ ہوگا, پھر آپ نے اپنی داخلہ فیس جمع کرانی ہے. ایسا ہی ہے. اس کے بعد پھر وہ آپ کو ڈیٹ دیں گے, اس دن کلاسز ہیں, پھر آپ جائیں گے. پہلے آپ رجسٹرڈ ہوئیں گے تب بھی آپ وہاں جائیں گے.
ٹھیک ہے. یہ پروسیس ہے. اسی طرح کسی بھی اور کالج میڈیکل کالج میں چلے جائیں, ہر یونیورسٹی کالج کے اپنے پروٹوکول ہوں گے, وہ پروٹوکولز آپ فالو کریں گے تو آپ کلاس میں بیٹھنے دیا جائے گا. یہ اسلام میں سمجھ لیں یہی چیزیں ہیں, یہ پروٹوکولز ہیں. ٹھیک ہے, کہ اسلام میں انٹری کے لیے یہ چیزیں آپ کو چاہیے. اللہ کے نبی کے دور میں تو بھائی جو نماز پڑھنے نہیں آتا تھا وہ اس کے بارے میں مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے نا منافق تو نہیں ہے کہیں. اچھا. ہاں جی, اتنا ضروری ہوتا تھا. ٹھیک ہے, کہ اللہ کے نبی کے پیچھے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ منافقین پہ 2 نمازیں جو ہیں وہ بہت بھاری گزرتی ہیں, فجر اور عشاء. فجر اور عشاء. ٹھیک ہے, مطلب اس ٹائم تو اتنا سخت کرائٹیریا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ یہ آپ کو ایک اور اس کو ایگزامپل سے سمجھ لیں. جس طرح یہ ہم ایک بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس کے نیچے بنیادیں پہلے بنائی گئی ہیں نا. ہاں جی. بنیادوں کے بغیر ایک سٹرکچر, مطلب سٹرکچر کے لیے بنیادیں بڑی ضروری ہیں. ہاں, ٹھیک ہے, بنیادیں بہت بنیادیں ضروری ہیں بہت. ٹھیک ہے, بنیادوں کے بغیر سٹرکچر مضبوط کھڑا نہیں ہو سکتا. جتنا مضبوط سٹرکچر ہوگا, بلڈنگ ہوگی, اتنی مضبوط آپ کو بنیادیں چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن صرف بنیادوں سے کام چل جائے گا نہیں, صرف بنیادوں سے نہیں کام چلتا. اگر اسی بلڈنگ کی جگہ صرف بنیادیں ہوتی پھر کام چل جاتا. نہیں, بالکل نہیں چلنا تھا نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے یہ نماز کیا کہا گیا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ کیا اسلام کی بنیادیں ہیں. بنیادیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو اوپر جو ہے نا یہ پورا جہاد اور یہ جو باقی جو چیزیں ہیں, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا, کوشش کرنا, ہر روز اٹھ کے کوشش کرنا اللہ کے دین کے لیے. اور اس دور میں اسپیشلی جب کہ اللہ کا دین مغلوب ہے. ٹھیک ہے, جب کہ اللہ کے دین کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا, پرواہ نہیں ہے, زوال پہ اس ٹائم پہ. بالکل. آپ دیکھ لیں نا, آپ روز اٹھتے ہیں صبح, ٹھیک ہے, آپ باہر نکلیں, آپ کو جن جن چیزوں سے معاشرے میں واسطہ پڑے گا نا, ٹھیک ہے, وہاں آپ دیکھیں گے اللہ کا دین پامال ہے. ایسے ہی ہے. آپ خود ایڈوکیٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ عدالت میں جائیں, کون سا اللہ کا دین فالو ہو رہا ہے وہاں پہ؟ بالکل بھی نہیں. کون سے قانون ہیں جو اللہ کے دین کتابیں چل رہے ہیں وہاں پہ؟ ٹھیک ہے, اللہ مطلب اسلام جو ہے, اسلام جیسے دین میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, ٹھیک ہے, آپ کو انصاف نہیں مل رہا. نہیں ملتا. ٹھیک ہے, غریب آدمی کو انصاف نہیں مل رہا. آپ کسی بیوروکریسی والے کسی آفس میں چلے جائیں, کھلے عام رشوت مانگی جا رہی ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے, میں فرسٹ ہینڈ یہ واقعہ رپورٹ کر سکتا ہوں. ایک جگہ جانا ہوا, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ شخص بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وابڈا کا ایک آفس تھا. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے وہ حدیث لگی ہوئی تھی, رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور اسے کہا گیا رشوت مانگی جا رہی ہے. آپ نے کہا جی حدیث نہیں پڑھی. وہ کہتا ہے جی حدیث اسی لیے جو ہے پیچھے لگائی ہوئی ہے. اچھا. ہاں جی, سامنے نہیں ہے کہ سامنے پڑھیں گے تو شرم آ جائے گی, پیچھے پڑی ہوئی ہے. مطلب اندازہ لگائیں بے شرمی کا. جی, تو یہ کون ہے؟ اسلامی ملک میں یہ کام ہو رہا ہے نا. کیا پتہ لینے والا بھی مسلمان ہی ہو. پاسبل تو نہیں, مسلمان ہی ہوگا. ایگزیکٹلی مسلمان ہی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمارے اداروں میں بیسیکلی تو مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ ایک وہاں کی ایگزام, آپ پولیس میں چلے جائیں, آپ کو کیا ملے گا پولیس میں جائیں گے؟ صرف کرپشن ملے گی. آپ کو کوئی آپ کے ساتھ ظلم ہو جائے, آپ کے گھر میں چوری ہو جائے, اس کی FIR لکھوانے کے لیے بھی آپ کو پہلے 5-10 ہزار جا کے محرر کو کھلانے پڑیں گے, تھانے میں کھلانے پڑیں گے, بھائی میری FIR کاٹ دو. چھوٹی موٹی چوری ہوئی تو آپ تو کہیں گے چلو یار جانے دیتے ہیں, کون جائے گا ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو آپ تو پہلے ہی اس کو اگنور کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ اسلامی جمہوریہ جب اسلام کا نام ہم اپنے ملک کے ساتھ لگا رہے ہیں. اگر تو ایک تو یہ احسان کر دیں گے, یا تو اس کا نام ہٹا دیں, پاکستان سے ہٹا دیں, پاکستان کر دیں, اس کو ایک سیکولر جو ہے نا اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیں. ٹھیک ہے, کم از کم اسلام کی جو ہے نا وہ نام اس کے ساتھ سے ہٹا دیں, کیونکہ اسلام کا اس کے ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, پانچ بنیادی چیزیں جس کو قرآن ایڈریس کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کا مذہب ہے, مذہبی رسومات کس طریقے سے ہوں گی. ٹھیک ہے, جس میں آپ کی نمازیں آ جائیں گی, ابھی آپ نے ڈسکس کر لیا, زکوٰۃ آ گئی, روزہ, حج آ گیا, قربانی آ گئی. ٹھیک ہے, جو مذہبی آپ کی رسومات ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے جی کہ آپ کی عدالت, قانون کس طرح کا, کوئی قتل ہوگا تو اس قتل کے بدلے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, کسی کے جان کا نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا, مال کا نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا, عزت کا نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا. سب کچھ ہمیں اللہ نے بتایا, اللہ نے بتایا, سب کچھ بتایا ہوا. ٹھیک ہے, اور شریعت چلتی ہے یہ نا, کوئی ایسی کوئی پرانی باتیں تو نہیں ہے یار, 100 ایئرز گزرے ہیں.
ٹھیک ہے، خلافت عثمانیہ جیسی کیسی بھی تھی، ہاں۔ لیکن ایک خلافت تھی، ہاں، ٹھیک ہے، اللہ کا قانون وہاں پہ چل رہا تھا۔ میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں، میرے نزدیک اگر آپ دیکھیں نا تو اسلامی قانون سب سے بیسٹ ہے اگر امپلیمنٹ ہو جائیں۔ کہیں چوری ہوتی ہے، چوری کرنے کے ہاتھ کاٹ لیں، 100 چور ہیں بھی ڈر جائیں گے کہ بالکل یار اگر ہم پکڑے گئے تو ہاتھ کٹ جانے ہیں، ایسا ہی معافی کوئی نہیں ہے، ضمانت کوئی نہیں ایسا ہے۔ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں تو میرے خیال سے تو وہ پرفیکٹ ہیں، پرفیکٹ ہیں۔ اور اس پہ بھی نا لوگ بڑا وہ کرتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی چوری کرے گا اس کے بھی ہاتھ کٹ جاتے ہیں، اس کی جب آپ ڈیٹیل، ظاہری بات ہے وہ علماء اکرام کا کام ہے نا، بالکل ایسے ہی، بالکل ٹھیک ہے نا، یہ تو علماء اکرام ہمیں بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی کس جگہ کیا ہوگا نا۔ میں باقی جب تک اسٹیٹ جو ہے نا وہ بیسک نیسیسٹیز آپ کی پوری نہیں کر رہی نا، تب تک آپ یہ کھانے پینے کی چیزیں کوئی چوری کر لیتا ہے تو آپ اس کے ڈائریکٹلی ہاتھ نہیں کاٹتے۔ حضرت عمر کے دور میں واقعات رپورٹ ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ ابھی ہم نے دیکھیں، اب قانون کی بات کی، ایک مذہب کی بات کی، اب اسی طرح آپ اپنی اکانومی پہ آ جائیں۔ پورے کا پورا اکنامک سسٹم جو ہے وہ پورے ورلڈ میں فلاپ ہو چکا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، سود پہ کھڑا ہوا سسٹم پوری دنیا میں، پوری دنیا میں امریکہ ڈیفالٹ کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، آج ایسی آ رہی ہیں۔ یہ پورا بلاک بن رہا ہے جو ان کی کرنسیز کو اب چھوڑ کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، چائنا، رشیا، ایران، افغانستان، اور یہ سارا فارورڈ ایک بلاک بن رہا ہے بالکل آگے، بالکل، اور اپنی کرنسی کا یہ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے، لیکن ہم اسی کے پیچھے، پورے کا پورے سسٹم ہے جو سود پہ کھڑا ہوا ہے۔ آج اپنے ملک کا انٹرسٹ ریٹ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اکانومی کے بعد آپ اور آگے پولیٹیکل سسٹم دیکھ لیں، جو اسلام نے پولیٹیکل سسٹم بتایا ہے کیا ہم وہ کر رہے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کلچر پہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا، اپنے جو کلچر ہے، جو اسلامک کلچر ہے، ہمارا کلچر وہ ہے نہیں، اسلامک کلچر تو بالکل نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے نا، دور دور تک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسلام نے کہا ہے کہ جو اس طرح آپ لوگوں نے رہنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی میں یہ عبد الرحمان گرین ہے، یہ یو کے ہیں نا، یہ غیر مسلم تھے، مسلمان ہوئے، آئرا انسٹیٹیوٹ ہے، آئرا وہ رن کرتے ہیں یو کے میں، تو ان کا پاکستان آنا ہوا، تو وہ جب باہر گئے وہ ایک جگہ اسپیچ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ایک جگہ شادی میں جانا ہوا نا، ویڈنگ میں ایک، تو کہہ رہے تھے جب تک ہم باہر تھے ہمیں تو یہ لگتا تھا یار ہم بڑے انسپائر تھے پاکستانیوں سے نا، کہ پاکستان ہے جو ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے، بڑی خوشی تھی۔ کہتے ہیں وہاں ادھر آئے شادی میں جانا ہوا، تو کہتے ہیں ہم تو ادھر دیکھ کے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ ادھر پاکستان میں ایک اسلامی ملک میں ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے ادھر، ٹھیک ہے، مرد اور عورتیں اکٹھے، اور ڈانس پارٹی چل رہی ہے، اور سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ڈرنکنگ بھی چل رہی ہے، صحیح ہے۔ اور کہتے ہیں جب سارا ہلا گلا ہو چکا، ختم ہو چکا، تو اس لیول پہ جو ہے یہ لوگ جو ہے نا وہ آ رہی ہیں، نیچے آ چکے ہیں۔ ہاں، اور انہوں نے کیا، انہوں نے کہتے جہاں سے مجھے شرم آئی، میں نے کہا کہ میں کدھر آ گیا ہوں، کہتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ ختم ہو گیا، سارا آخر ٹائم پہ دلہن کے اوپر انہوں نے قرآن رکھ دیا۔ ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے شادیوں میں، ساری شادی میں وہ غیر اسلامی رسومات کر کے آخری ٹائم پہ وہ لڑکی کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں، دلہن کو پیا ٹھیک ہے، ہر کام وہ کر کے جو جس سے قرآن نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں جو ہے ہم قرآن کے سائے کے نیچے جو ہے نا اپنی بچیوں کو رخصت کر لیں، اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ جب تک آپ بنیادیں تو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جب سوسائٹی سے ڈیل کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، آپ اس کو بدلنے کے لیے نہیں اٹھیں گے نا، آپ کوشش نہیں کریں گے تو وہ آپ پر حاوی ہو جائے گی، یہ سمپل رول ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خاموش رہیں گے، کہیں گے یار مجھے سوسائٹی سے فرق نہیں پڑتا، میں نکلتا ہوں اپنی نماز پڑھتا ہوں، میں اپنے بچوں کو بچاؤں گا، آپ نہیں بچا سکیں گے بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ جتنا مرضی بچنے کی کوشش کریں، الٹیمیٹلی آپ کے گھر تک بات آ جائے گی، آپ کی اپنی بچی پہ آ جائے گی، آپ کے بچوں پہ آ جائے گی، آپ کی نسلیں خراب ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو الٹیمیٹلی ریزسٹ کرنا پڑے گا، ایک جو ہے نا جنریشن اس کو قربانی دینی پڑے گی، پھر اگلی جنریشن اس کا پھل کھائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل میں دیکھنا ہے کون سی جنریشن ہے جو ہے نا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوگی، جب تک قربانی نہیں دیں گے تو اس کا پھل جو ہے نا وہ قربانی نہیں، امید لگانا فضول ہے۔ آج کا جو نظام ہے جو چل رہا ہے، تو اب خاص کر اس طرح آپ یونیورسٹی کا ماحول دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پڑھ رہی ہے یوتھ، اب ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے مخلوط اس میں تعلیمی نظام میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں تو کیا کرے، اب نہ پڑھے وہ پڑھائی چھوڑ دے، کیا کرے وہ۔ لڑکیاں بھی ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی، لڑکے بھی ہیں، تو زیادہ تر تو لڑکیوں کے یہ سوال تو ہیں کہ ہم ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، بے شک پردہ کر کے جا رہی ہیں مگر پھر بھی ان کو اس ماحول میں رہنا پڑ رہا ہے، کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر یونیورسٹی کا ماحول ایسا ہے
گروپنگ کر دی جاتی ہے. آپ یونیورسٹی پہلے دن جاتے ہیں نا, آپ گروپس, آپ کے کلاس ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ آپ گروپس بنا دیتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں لڑکی ہے تو اسے لڑکا ایڈ کر دیا جائے گا, لڑکا ہے تو اس کے ساتھ لڑکی ایڈ کر دی جائے گی. کچھ مجبوریاں آ جاتی ہیں انسان کی. تو اس سچویشن میں اب کیا کرے پھر, مطلب انسان کیا کرے ایسی سچویشن؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اب کو ایجوکیشن جو ہے وہ عام ہو چکی ہے نا, تو پہلا جو سوال ہے نا کہ وہ یونیورسٹی کو تو اب اوائڈ کرنا مشکل ہو گیا, بالکل مشکل ہے. کیونکہ کئی بچیاں ذری بات ہے, اب وہ اگر اسلامک یونیورسٹی ہے وہاں دور جانے بہت دور ہو جائے گا نا, ان کے لیے کئی گھروں میں مشکل ہوگا. ہاں اسپیسیفکلی اپنے علاقے کی بات کریں تو اگر کسی قریب والی یونیورسٹی یا کالج میں جا رہی ہیں تو اس میں اتنا بڑا وہ ایشو نہیں ہے. لیکن اب جب تک اللہ نے جو ڈریسنگ بتائی ہے وہ جتنی حد بتائی ہے, ٹھیک ہے, اس سے آگے اس پہ کنٹرول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن دوسری چیز کو ریزسٹ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں یہی تو جہاد ہے, اتنا تو جہاد کرنا پڑے گا نا, آواز اٹھائیں آپ, آواز اٹھانا میں نے نہیں اس گروپ میں جانا ہے, آواز میں نے نہیں اٹھانا, ساتھ ہونا. ایگزیکٹلی یہ کام تو کیا جا, اس پہ آپ کو یونیورسٹی ایکسپیل نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتی. ہاں ایسے ٹھیک ہی ہے نا. یہ تو چلے ٹھیک ہے, اب آپ اکیلے اٹھ کے پوری یونیورسٹی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیں جی اب لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ الگ کریں گے, اپنی حد تک آپ کہہ دیں. لیکن اتنا اسلام ہمارے ملک میں تھوڑا بہت بچا ہوئی ہے, بچا ہوئی ہے نا, تھوڑا اتنا بہت. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم نہیں کر سکتے. ایون آپ اب جو اپنے والدین آپ کے پیرنٹ جو ہے وہ جا سکتے ہیں, یا ہم اپنا اسکول رن کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پیرنٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہمیں آگے بالکل. کہتے ہیں چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں. انسٹیٹیوٹ جب پیرنٹ آگے کہتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ فالو کرنی پڑتی ہے الٹیمیٹلی, جو فالو کرنے کے قابل ہوتی ہیں. تو اتنا تو پریشر آپ ڈال سکتے ہیں, مطلب بالکل یہ آپ کہیں گے ہم نے جان ہی چھڑا لینی ہے تو یہ غلط بات ہے. یہی تو کوشش ہے, آپ کو ریزسٹ کرنا پڑے گا. اور جب آپ اتنی چھوٹی عمر سے ریزسٹ کرنا شروع کر دیں گے نا, تو بڑی لڑائی لڑنے کے قابل آپ ہوتے جائیں گے. اچھا, اور کچھ